بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر تعارف بیت المقدس۔ دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے، ان میں سے ایک شہر یروشلم بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ یروشلم بمعنی خدائی حکومت، اس کا نام القدس بھی ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشانات ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنو نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال سے پرانی ہے۔ اس میں پہلے یبوس قوم کے لوگ آباد تھے، پھر عرب کے قبیلہ کنعان کے نسل کے لوگ آباد ہوئے، جن کے دور میں یہ جگہ امن و سکون کا گہوارہ بن گئی۔ ان لوگوں نے تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، خیر و برکات سے یہ زمین بہرور ہوئی۔ زیتون کے درخت محبت کی علامت اور اطمینان و سکون کا رمز تھا۔ اس سب کے باوجود یہاں کے باشندوں نے 25 سے زیادہ دشمنوں کا مقابلہ کیا، مگر فتح ہمیشہ انہی کی ہوئی، اور یہ لوگ بآرام و سکون رہتے رہے۔ یہ شہر بہت سی شہروں سے مختلف رہا۔ یہ محتم بشان مقام ہے، جہاں سے براہ راست زمین سے آسمان کا کنیکشن جڑا رہتا ہے۔ پاکیزگی کی لہریں بھی یہاں سے روٹی ہوتی۔ شب معراج کی رات سے اس مقدس جگہ کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک دوچن ہو گئی۔ اب یہ صرف قبلہ اول نہیں، بلکہ نقطہ معراج حبیب بھی تھا۔ اس کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اس کی زیارت کا شوق دل کے رگ میں بس چکا تھا۔ اس مسجد کے فاتح اول عظیم رہبر حضرت اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحی رواں تھی۔ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی پیمائش 1,46,000 مربع میٹر ہے، جس میں دیواروں کے اندر کا سارا علاقہ شامل ہے۔ اس میں کئی گزرگاہیں ہیں اور برآمدے ہیں، جنہیں بادشاہوں اور امراء نے بنوایا۔ پانی کی بھی کئی سبیلیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور قادبائی سبیل ہے۔ میٹھے کنویں 25 سے زیادہ ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی موجودہ شکل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروائی تھی، اور تعمیری شروعات اموی خلیفہ ملک ابن مروان نے کی، اور تکمیل اس کے بیٹے ولید ابن عبد الملک کے ذریعے 705 عیسوی میں ہوئی۔ قدیم زمانے میں یہ مسجد جلنے والی قندیلوں کی تعداد 700 تھی۔ بعض لوگ مسجد نہیں آ سکتے تھے تو وہ مسجد میں قندیلوں میں جلنے کے لیے تیل بیچ دیتے۔ یہاں ایک ایسا قبہ ہے جس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ دنیا کی تعمیرات میں بے نظیر ہے، اور نہایت خوبصورت، جس کی تعمیری نگرانی 2 فلسطینی انجینئروں نے کی تھی، رجا ابن حیا الکندی جو عیان کے باشندے تھے، اور یزید ابن سلام جو قدسی کے رہنے والے تھے۔ یہ 691 عیسوی کا واقعہ ہے، جو عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے، جس دور میں اموی سلطنت شعار ترازو تھا۔
مسجد اقصی کے کل 10 دروازے ہیں۔ پرانے قدس شہر کی دروازوں کی تعداد 7 ہے۔ ان کے علاوہ مسجد اقصی اور شہر کے کچھ ایسے دروازے ہیں جو بند ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر آخری بار 1540 عیسوی میں سلطان سلیمان قانونی کے ذریعے عمل میں آئی۔ مسجد کے 4 جانب اذان خانے بنا دیے گئے ہیں۔ برجوں کی تعداد 34 ہے۔ یہاں کے در و دیوار میں خیر و برکت مشاہد و محسوس ہیں۔ 30 جولائی 1980 میں اسرائیل کنیسہ نے اعلان کیا کہ قدس شہر اسرائیل کا پایہ سلطنت ہمیشہ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس قانون کی حمایت تمام پارٹیوں نے کی۔ اس شہر کے بارے میں برنانی کا انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ یہ 33 صدیاں پرانا شہر ہے۔ اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، کئی مرتبہ زلزلوں سے کنڈرات میں تبدیل ہو گیا، 20 مرتبہ محصور اور 18 دفعہ اثر نو تعمیر ہوا۔ 2 بار مکمل بربادی ہو چکی ہے۔ باردریان اور بخت نصر کے عہد میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بیت المقدس پر مذہب کی تبدیلی کے 6 دور گزرے ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا، گلی کوچوں اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل یا جلاوطن کر دیے گئے ہیں۔ اس شہر کے اسماء گرامی بہت سے ہیں۔ بیت المقدس کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کے بنیاد پر اسے مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کا کہتے ہیں۔ سب سے پرانا نام یبوس یعنی جیبوس ہے، جو انگلش میں JEBUS جیبوس ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اختیار کیا گیا، لیکن یہودی علماء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے یہ کہا کہ آپ نے اسے جریح JEREH کہا تھا، اور شلم کا اضافہ شیلم یا شالیم نے کیا، جو 2008 قبل مسیح میں یہاں حکمران تھا۔ ارینالڈ اور ایوالڈ کا کہنا ہے کہ یہ 2 عبرانی الفاظ ہیں۔ یروشلم کا مرکب ہے، جس کے معنی ورثہ امن ہے۔ ایک دوسری یورپی مورخ نے اس کے معنی اساس امن قرار دیے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ 2 شہر جیبس اور سلم تھے، جو ایک ہو گیا اور نام بھی مرکب ہو گیا، جو بعد میں بگڑ کر یروشلم کہلایا۔ جو لوگ اسے 2 عبرانی الفاظ کا مرکب قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک اصل لفظ جروزلم ہے۔ بعض اسے سمستی الفاظ یوری بمعنی شہر اور سلیم بمعنی دیوتائے امن کا نام کا مرکب قرار دیتے ہیں۔ یروشلم سرد پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے کئی نام جو میں نے پہلے بیان کر دیے ہیں۔ بیت المقدس سنہری شہر اور امن کا شہر بھی کہلاتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بمشکل 10 دن گزرے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا۔ نوع انسانی کے خون اشعام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی ہے۔ یہاں ہونے والے لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں، اور یہاں مرنے والے اور مجروح ہونے والوں کی گنتی آسانی ذہن کو تکا دے گی۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر کہ نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔
یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے کئی بار اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر آباد کاروں نے پھر اس جوش و خروش سے تعمیر و مرمت میں حصہ لیا۔ یہودی اس شہر کو خدائی مسکن کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا۔ روما کے متعلق قطاطالیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس شہر میں اسلامی، مسیحی اور اسرائیلی تاریخ آثار بکثرت ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں معبد تعمیر کیے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہوئے، پھر یہودی اور بعد ازاں یونانی اس پر قابض ہو گئے، پھر یہودی دوبارہ قابض ہوئے اور ان کے بعد رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 123 قبل مسیح میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد پھر عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔